اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سے مفاد کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے کس طرح سے خوشامد کی جاتی ہے، چاپلوسی کی جاتی ہے، اس کا مظاہرہ آج ہم پاکستانیوں نے بڑے زبردست انداز سے دیکھا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں وزارت عظمیٰ تو بن گئی، کرسی مل گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کام بن گیا، اب رہتی ہے صدارت، اور اس صدارت کے امیدوار جناب آصف علی زرداری اس حد تک بظاہر سٹھیا سکتے ہیں، بظاہر خوشامدی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جو آج انہوں نے جو کچھ کہا، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف وہی ہیں۔ شہباز شریف کہتا تھا کہ اگر میں لاڑکانہ کی گلیوں میں، لاہور کی گلیوں میں، کراچی کی سڑکوں پہ میں اگر زرداری کو نہ گھسیٹوں تو میرا نام، اور اس کا پیٹ نہ پھاڑوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ اب ہم نے اگر ان کا شریفوں کا ساتھ دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر ایک وقت تھا کہ جب چھوٹی رانی جو ہے، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنا دی گئی ہیں، مریم، وہ یہ کہتی تھی کہ جو ووٹ آپ عمران کو ڈالو گے وہ زرداری کو جائے گا، اور اسی طرح سے بلاول کہتا تھا کہ عمران اور نواز شریف ایک چیز ہیں۔ اچھا، آج قدرت نے ان سب کو آشکار کر دیا ہے، ان سب کو بالکل نیکڈ کر دیا ہے، بالکل برہنہ کر دیا ان کو، اور ان کی وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج زرداری صاحب نے شہباز شریف کی خوشامد میں، یعنی اس بزرگی میں بھی انہوں نے ایک تو اپنے بیٹے کا پتہ کاٹا، اور اس کی وزارت عظمیٰ مانگتے مانگتے لیتے لیتے انہوں نے اپنی صدارت پہ آ کے تو سودا کر لیا۔ تو اس سودے کے لیے اور اپنی سیٹ کنفرم کرنے کے لیے اور اس صدارت کا الیکشن جیتنے کے لیے وہ اس خوشامد تک جا سکتے ہیں کہ آج انہوں نے ایک تقریب میں ایک موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آئنسٹائن کی توہین کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن کسی چیز سے، کسی پریشانی موقع سے گھبراتا نہیں تھا، اسی انداز سے شہباز شریف صاحب بھی کسی چیز سے گھبرائیں گے نہیں، کسی پریشانی سے نہیں گھبرائیں گے۔ ناظرین، کدھر آئنسٹائن اور کدھر شہباز شریف کا مقابلہ، اور وہ بھی کہنے والا آصف علی زرداری۔ لوگوں نے، یعنی وہ خوشامد کی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن یہ انتہا بھی کراس کر گئے کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں ان کا مطلب ہے، یہ وہی ہیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے تھے، جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے تھے، اور مطلب کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کھوتے کو بھی پیو کہہ دیتے ہیں، تو وہ بات جو ہے اس سے بھی تھوڑی سی آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار بیچارے پنچر ہو گئے، ان کی ایک ایسی آڈیو ٹیپ آئی ہے، اور یہ آڈیو ٹیپ یہاں سے نہیں آئی، باہر سے گھوم کے آئی ہے، اور بڑے زبردست قسم کے ایک کھوجی نے یہ آڈیو ٹیپ بھیجی ہے کہ جس میں اسحاق ڈار موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، آرمی کے حوالے سے بہت ہی خطرناک قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی عزت، ٹکے کی عزت نہیں رہے گی، کوئی بندہ اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہت ساری اور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ناظرین، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جب سے یہ آڈیو ٹیپ آئی ہے، تو عملی طور پہ وہ غبارہ جس میں بہت ہوا بھری ہوئی تھی کہ ڈار آئے گا تو ڈالر بھاگ جائے گا، یہ کہا جاتا تھا، تو وہ لگتا ہے کہ ڈار صاحب کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ملک سے فرار ہونے جا رہی ہے۔ ایک طیارہ تیار بیٹھا ہے، اور وہ طیارہ کچھ دنوں میں اڑان بھرنے کو ہے، اور اس طیارے سے پہلے ماحول بنانے کے لیے، جس طرح سے ہر کام کا ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول بنانے کے لیے حسین نواز اور حسن نواز دونوں اشتہاری مفرور، عدالتی مفرور، اسلام آباد کی جو نیب کی عدالت ہے، جج ناصر جاوید رانا،
ان کے پاس درخواست دائر کی گئی وارنٹ معطلی کے لیے، اور فوری طور پہ انہوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر، کوئی لمحہ اس میں انہوں نے گزرنے نہیں دیا، فوری طور پہ وارنٹ انہوں نے معطل کر دیے، اور وارنٹ معطل کر کے تو مہلت عطا فرما دی کہ جناب حسن نواز حسین نواز تشریف لے آئیں۔ سالہ سال اگر وہ بھاگے رہتے ہیں عدالت سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ناظرین، ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ حسن نواز اور حسین نواز، یہ خبریں جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حسن نواز اور حسین نواز آئیں گے اور وہ اپنے وارنٹ معطل کروا کے عدالتوں میں پیش ہوں گے، اور پھر رمضان المبارک شروع ہو چکا ہوگا، اور پھر چند دن رکنے کے بعد آخری عشرہ مکہ اور مدینہ میں گزارنے کے لیے عمرے کی نیت سے، عمرے کے بہانے سے یہاں سے والد کے ساتھ جائیں گے، اور پھر وہاں سے والد کو لے کے تو وہ لندن چلے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ عمران خان صاحب چاہے جیل میں چاہے باہر ہیں، نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آنا۔ یہ اطلاعات ہیں، اور یہ بظاہر بڑی پکی اطلاعات ہیں۔ اب دیکھیے چند دنوں کی بات ہے، چند گھنٹے اس کو کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور کے دائمی وارنٹ معطل کر دیے گئے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت میں ان کے خلاف انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، پھر مجھے کہنا پڑا کہ ایک وقت تھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی وہ ادارے علی امین گنڈا پور کو اٹھایا، اس پہ تشدد کیا، اس کی تذلیل کرنے کے لیے اس کی دراز زلفیں کاٹ دیں، اور پھر وہ تصویریں سامنے آئیں اور سارا کچھ ہوا، لیکن وہ مرد میدان کھڑا رہا، اس نے شکست نہیں مانی، نہ سرنڈر کیا، اور اللہ نے اسے عروج بخشا کہ قوم نے اسے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں اور فیصل کریم کنڈی کے مقابلے میں، یہ ان تینوں کی سیٹ ایک ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں سے علی امین گنڈا پور بھاری اکثریت سے جیت کے آئے، اور خان صاحب اور باقی پی ٹی آئی کی قیادت ان پہ متفق تھی، اور انہیں کے پی کے کا، خیبر پختونخوا جیسے ہمارے پیارے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور وہ پورے کرو فر سے گزشتہ 2 دن پہلے وہ عمران خان صاحب سے جیل میں اپنے مرشد سے ملنے کے لیے بھی گئے، اور وہاں سے ہدایات لے کے آئے، اور پھر اس کے اعلانات بھی انہوں نے کیے۔ تو آج وہ یہ عدالتیں جو اشتہاری قرار دے رہی تھیں، وارنٹ نکال رہی تھی، پیچھا کر رہی تھی، اس عدالت نے بالکل آرام سے جناب وہ وارنٹ بھی معطل کر دیے۔ اب چونکہ انہیں استثناء بھی حاصل ہے، اور استثناء کی درخواست بھی منظور ہو گئی، اور انہیں حاضری سے استثناء بھی دے دیا گیا۔ ناظرین، پنجاب کے 2 حصے ہیں، ایک مشرقی پنجاب ہے، ایک مغربی پنجاب ہے، ایک پاکستان کے پاس ہے، ایک بھارت کے پاس ہے، اور پنجابی جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے سکھ دوست جو ہیں وہ، اور پنجاب کے رہنے والے، اس پنجاب کو چڑھدا پنجاب کہتے ہیں، اور ہماری سائڈ والے پنجاب کو لہندا پنجاب کہتے ہیں۔ چڑھدے پنجاب اور اس کے ایریا میں ایک پھولن دیوی کا بھی ہوا کرتی تھی بھارت میں، اور وہ بڑا مشہور تھی، ڈاکو رانی، اور وہ تو بیچاری میرا خیال ہے فوت ہو گئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ لہندے پنجاب میں ایک پھولن دیوی جو ہے ڈاکو رانی، کہ جس کا راج قائم ہوا ہے۔ ڈاکو رانی اس لیے کہ ڈکیتی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ دن دیہاڑے ڈاکہ مار کے لوگوں کی سیٹیں جو جیتی ہوئی تھیں ان کو ہروا کے، تو اس پہ انہوں نے اپنے اقتدار کی مسند رکھی ہے، تو اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ان کے لیے جچتا نہیں ہے۔ انہوں نے مخالفین کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی میں تو بہت رتھ لیس ہو جاؤں گی اگر اس طرح سے یہ سے وہ کیا گیا اور وہ سے یہ کیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس دن حلف ان کا ہوا، جس دن مسند اقتدار سنبھالی، اسی دن پی ٹی آئی کے کارکنان پہ کس انداز سے تشدد ہوا، اور پھر ظاہر ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب نے پہلے مینڈیٹ چوری کے حوالے سے پچھلے اتوار کو مظاہرہ ہوا تھا پورے پاکستان میں، اور احتجاج کیا گیا تھا، اور اب پھر دوبارہ مینڈیٹ چوری کے بعد جو تقریباً کوئی 70 سے زیادہ نشستیں جو خصوصی نشستیں تھیں خواتین کی، اور ہماری جو مائنارٹیز ہیں ان کی نشستیں تھیں، وہ چوری کی گئی ہیں، اور اس چوری پہ آنے والا اتوار جو ہے 2 دن کے بعد
اس اعتبار کو بھی بہت بڑے پیمانے پہ KPK میں اور باقی پاکستان میں جلسے جلوس اور احتجاج، پرامن احتجاج کیا جائے گا، اور اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی، اور بالکل جو ملک کا یا صوبے کا امن و امان برباد کرنے کی کوشش کریں گے، جو مداخلت کریں گے، ہم انہیں برداشت نہیں کریں گے، اور بہت بے رحمی سے ان سے نپٹا جائے گا۔ حضور پچھلے 2 سالوں سے آپ بے رحمی سے نپٹ رہی ہیں، صوبے میں نہیں پورے پاکستان میں۔ آپ نے ارشد شریف ہو، ذلِ شاہ ہو، اور یا باقی لوگ ہوں، عباد فاروق ہو، یہ آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوگوں نے 8 فروری آپ کو مسترد کیا، اور مسترد شدہ لوگ جو 8 فروری کو ہار گئے، 9 فروری کی دوپہر اور شام میں پھر اگلے دن پھر فارم 45 کو دبا کے اور جیل سازیاں کر کے اور ملمہ سازی کر کے پھر آپ لوگ فارم 47 کے حوالے سے جیتنا شروع ہوئے، اور پھر آپ کو اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ تسی 8 فروری والے ہو یا 9 فروری والے ہو، فارم 45 والے ہو یا فارم 47 والے ہو۔ تو یہ جو فارم 47 والے ہیں، یہ ان سے یہی توقع ہے اور انہوں نے یہی کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا تھا اپنی ایک پشاور کی ایک میٹنگ میں کہ کسی نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مریم کے حوالے سے کوئی مخالفانہ بات نہ کیا کریں۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں حضور، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مریم ہمارا 13واں کھلاڑی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو بات کرتی ہے، جو سٹیپ اٹھاتی ہے، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی PTI کو جاتا ہے، اس لیے اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ اور اب بھی جو پنجاب میں اگلے دنوں میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے وہ پرتشدد کارروائیاں کریں گے مخالفین کے خلاف، لوگوں پہ ظلم ستم ہوگا، تو اس کو یہ جو دکھاوے کی جو فوٹو سیشن اس وقت ہو رہا ہے نا، کبھی اسپتال چلے گئے، تھانے چلے گئے، کچہری چلے گئے، فلانی جگہ چلے گئے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چاہ مک جائے گا نا جب ان کا، تو وہ کہتے ہیں نا نویں بوٹی نہ چاہ، نویں بوٹی کا جو چاہ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا جب، تو اس کے بعد پھر ان کا اصل رنگ نکلنا شروع ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے اس پنجاب کے ساتھ، لہندے پنجاب کے ساتھ کرنا کیا ہے، اور لوگ پھر اس چیز کو عرصے تک یاد رکھیں گے۔ ناظرین، آج عاصمت جہانگیر آڈیٹوریم، سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں ایک رول آف لاء کے حوالے سے وکلاء کی بہت بڑی کانفرنس تھی، جس میں وکلاء کے علاوہ سیاسی رہنماؤں نے بھی تقاریر کیں، اور اس میں صحافیوں نے بھی تقاریر کی۔ صحافی جو تھے بڑا کھل کے برسے، گرجے برسے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس میں ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، ہمارے قلم انہیں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، ہماری زبانوں پہ ہتھکڑیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود ہمارے نہ ذہن خرید سکتے ہو، نہ ہماری زبان بدل سکتے ہو، نہ ہمارے قلم کی نوک کو تم لکھنے سے اور حق اور سچ لکھنے سے روک سکتے ہو۔ ناظرین، شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی بہت زبردست تقریر کی، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو مقررین تھے انہوں نے اپنے اپنے موقف کا اظہار کیا، اور سب کی مشترکہ متفقہ یہ رائے تھی کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان اس وقت تک ان مسائل سے نہیں نکل سکتا جب تک رول آف لاء نہیں ہوگا اس وطن میں۔ رول آف لاء سے سیدھی ایک ہی بات مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ایک پاکستان، 2 پاکستان نہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ اس وقت 2 پاکستان ہیں۔ اب یہ میں اپنی پنڈی کی اگر بات کروں تو یہ جو DHA ہے، مورگا کا علاقہ جو ہے، مورگا کے درمیان میں جو دیوار ہے، اس سائڈ پہ مورگا گاؤں ہے اور اس سائڈ پہ DHA اتھارٹی کی آبادی اور کالونی ہے۔ وہاں اس دیوار پہ کھڑے ہو کے نا، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ادھر والا پاکستان بھی اور ادھر والا پاکستان بھی سامنے نظر آ جاتا ہے۔ سہولیات دیکھیں، پانی، گیس، بجلی، سڑکیں، اسکول، اسپتال، ادھر کیا پوزیشن ہے، ادھر کیا پوزیشن ہے، 2 پاکستان ہیں، ان کو ایک بنانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، ہمارے فلسطینی بھائی بہت مشکل میں ہیں، روزانہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اور آج ہم اپنے صحافی بھائیوں کے لیے، عمران ریاض ہو گیا، اسد طور ہو گئے،
باقی جو لوگ گرفتار ہیں اور باقی بہت سارے ایسے جو زیر زمین چلے گئے یا بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ پاکستان میں ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی، ان کے لیے بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری آواز بنیے، ہمارا ساتھ دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے کمنٹ بھی کیجیے۔ آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے اور کیا بات درست انداز سے آپ تک پہنچانی ہے، کیونکہ آپ کے پاس سچ پہنچانے کا سب سے بہتر جو میڈیا ہے اس وقت سوشل میڈیا ہے، کیونکہ وہ جو باقی ٹی وی چینل ہیں وہ ان پہ اتنا ہی چلایا جاتا ہے جتنا کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے جب وہ اپوزیشن سے مراد پی ٹی آئی کے لوگوں کی تقریریں شروع ہوتی ہیں، یا ان دنوں اور جو لوگ بلوچی رہنما چبھتے ہیں جو وفاقی حکومت کو، نواز شریف کو، شہباز کو، زرداری کو، تو وہ ان کی تقریر ہوتی ہے تو تب بھی وہ میڈیا سے کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بغیر کٹ کے آپ تک اپنی بات پہنچائیں گے۔ ہماری مدد کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے سچ بولنے کے اس معاملے کو مزید آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔